اب وہ سیمینار کیا تھا، ایسے ہی مجلس اعضاء ہوئی اور اس کے بعد سوال جواب شروع ہو گیا۔ اب وہ جو سطح تھی لوگوں کی، وہ زیادہ تفصیل سے اس وقت گفتگو کا موقع نہیں تھا۔ ایک صاحب اٹھے اور میں ان کے چہرے سے، لہجے سے سمجھ گیا کہ دل میں بہت کچھ غبار ہے اور آسانی سے نہیں سمجھیں گے، تفصیل بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا تقلید واجب ہے؟ جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بالکل واجب ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں بالکل واجب ہے۔ میں نے بے تأمل کا قطعاً نہیں، اب بھی کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، قطعاً نہیں، تقلید واجب نہیں ہے۔ واجب ہے صحیح علم خدا کا علم حاصل کرنا، جو جس سطح پر ہو اس کو اپنی سطح سے علم حاصل کرنا ہے۔ اگر براہ راست کوئی قرآن اور حدیث سے علم حاصل کر سکتا ہے تو وہ اس سے علم حاصل کرے، اس پر تقلید واجب نہیں ہے۔ کوئی جناب مولانا عابدی سے ہی علم حاصل کرنے کی سکت رکھتا ہے، ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو وہ ان سے علم حاصل کرے۔ اسی علم حاصل کرنے کے کا نام تقلید ہے۔ قدر مشترک کیا ہے؟ تقلید کو آپ خود کیوں بنائیں؟ لفظ کو کیوں؟ اس لفظ تقلید پر اتنا زور، اتنا زور۔ تقلید واجب ہے، تقلید واجب ہے، تقلید واجب ہے، تقلید واجب نہیں، تقلید واجب نہیں۔ تعلیم واجب ہے، تعلم واجب ہے، سیکھنا واجب ہے، سکھانا واجب ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کے مرحلے ہیں یا نہیں ہے؟ وہ ابتدائی مرحلہ جس میں انسان کسی عالم سے مسئلے کو پوچھ کر عمل کرتا ہے، اس ابتدائی مرحلے کا نام تقلید ہے۔ آپ کو یہ نام پسند نہیں ہے، بدل دیجئے، حقیقت تو نہیں بدل جائے گی نام کے بدل دینے سے، نام بدل دینے سے، ٹرمینالوجی چینج کر دینے سے حقیقت بدل جائے گی کیا؟ نہیں بدل۔ لفظ کو بت نہ بنائیں، اصطلاح کو بت نہ بنائیں، علوم گوائیں۔ فقہ میں اصطلاحات کی تعریف بدل رہی ہے، نہیں بدل رہی ہے؟ عوام الناس کی نفسیات کو سامنے رکھیں، مریض کی نفسیات کو سامنے رکھیں۔ اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ اسے کسی خاص دوا سے چڑ ہے، نفرت ہے، ہمیں دوا وہی اسے پلانی بھی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم نام بتا کے دوا پلائیں؟ ضروری ہے کیا؟ ایک سچے طبیب کا کیا کام ہے؟ علاج کرنا، علاج، وہی دوا پلائیں گے، ہرگز نہیں کہیں گے کہ یہ دوا جو ہے وہی ہے، ہم کہیں گے شربت ہے، پی لو۔ جب وہ شربت پی کے صحت مند ہو جائے گا تو خود ہی سمجھ جائے گا کہ وہی دوا ہمیں دی گئی تھی، خامخواہ ہمیں اس دوا سے چڑ تھی، شکر گزار ہوگا، شکریہ آپ کا، ہم صحت مند تو ہو گئے۔ عموماً